یک طرفہ احتساب جاری ہے. جو عدالتوں کے حقائق ہیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پر کیمرے لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہ نیب کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے جو آج ملک کے حالات ہیں، جو ملک کی حکومت کا نظام ختم ہو گیا ہے، اس کے حقائق آپ کو ان عدالتوں میں نظر آئیں گے. تو ہم پتہ نہیں کیوں یہ حقائق عوام سے چھپانا چاہتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ جو آج الیکٹورل ریفارم اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو آسان کام ہے. ایک کیمرہ عدالت میں لگا دیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سا احتساب کا عمل اس ملک میں جاری ہے. احتساب تو آج اس ملک کے عوام کا ہو رہا ہے. کووڈ بدترین شرح پر ہے، پھیل بھی رہا ہے، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اب پھر لاک ڈاؤن کا خدشہ ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے، 23 کروڑ کی آبادی ہے، جو ایک ویکسین بھی ابھی تک نہیں خرید سکا. حکومت یہ ادارہ بنا ہوا ہے NCOC، بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں. اس میٹنگ میں ہر آدمی نے ایک دو ماسک پہنے ہوتے ہیں، ان کے فوٹو بھی آتے ہیں، بڑے نفاق کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ کیا یہ NCOC اس ملک میں یہ ماسک عوام کو پہنا سکا ہے؟ کیا کوئی اس کی امپلیمنٹیشن یہ کروا سکا ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ فوج اب عوام کو ماسک پہنائے گی. تو وہ بھی معاملہ جو کھٹائی میں پڑ گیا. پہلے ٹائیگر فورس تھی، پھر فوج کو کہا گیا، دونوں معاملات نہیں ہو سکے. دو چیزیں میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر دیں اس ملک کے عوام پر. ایک تو ماسک کی امپلیمنٹیشن کروا دیں، اور دوسرا خدا کے لیے ویکسین خرید لیں. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو ویکسین بیچتا ہو، پاکستان بیچ رہا ہے. کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے جتنا PIA کا ادارہ نقصان کرتا ہے ایک سال میں، اتنا خرچہ ہے. تو مہربانی کریں 10 کروڑ ویکسین کا آرڈر دے دیں، اگلے 2 سال میں ملک کے اندر ویکسین مکمل کر دیں. یہ NCOC کی میٹنگ سے کچھ نہیں ملے گا. یہ لمبے لمبے خط لکھنے تھے، SOP بنانے سے، گائیڈ لائنیں دینے سے کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ ویکسینیشن نہیں کریں گے. پھر اس ہفتے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بغیر اطلاع کے دورہ کیا اسلام آباد کے ایک مارکیٹ کا. تو وہ ہمیں یاد آئی کہ 60 اور 70 کے عشرے میں کمیونسٹ ملکوں میں قید پڑتے تھے تو وہاں کے حکمران بھی مارکیٹوں کا دورہ کرتے تھے، اور جب وہ وہاں جاتے تھے تو بالکل خوشحالی ہوتی تھی، وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوتی تھیں، قیمت بڑی کم ہوتی تھی، اور وہ بڑے خوش گھر آ جاتے تھے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی مارکیٹ پہنچے، کوئی آدمی وہاں نہیں تھا، چیزیں وافر تھی، قیمتیں بھی کم تھیں، بڑے خوش گھر واپس چلے گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم جس نے کہا تھا کہ میں رمضان شریف میں قیمتوں کی نگرانی خود کروں گا، تو پچھلے 20 مہینے میں سب سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ اپریل کے مہینے میں ہوا ہے 11.1%. اور صرف بات یہاں نہیں ہے، جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان میں اضافہ 15.7% کی شرح سے ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو دیہی علاقے میں اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہماری صرف ایک گزارش ہے ملک کے وزیر اعظم سے کہ خدا کے لیے کسی چیز کی نگرانی خود نہ کیا کریں، جس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ ہی ہوتا ہے. اور جہاں آپ کے مشیر جاتے ہیں، جو آپ کی خاتون گئی ہیں، اور جو ایک سرکاری افسر کے ساتھ ان کا سلوک تھا پورے پاکستان نے دیکھا ہے، تو کم از کم معافی مانگ لیں.
یہ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، یہ عوام ان کو تنخواہ دیتے ہیں، عوام کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کے تماشوں کے لیے ان کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر کیمرے لے کر آئیں اور لوگوں کو دکھائیں، جو حقائق کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کریں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کی ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ اپنی نگرانی چھوڑ دیں. جس چیز کو آپ نے نگرانی کی ہے وہی اس ملک کے عوام کے لیے بوجھ بنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، 3 سال کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. میں 3 باتیں کروں گا. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ 3 سال کے اندر آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی. یہ وزیر اعظم صاحب کو کمیشن ہی بنا دے جو یہ پتہ کرے کہ آٹے کی قیمت دگنی کیسے ہوئی ہے. آٹا تو ہم خود پیدا کرتے ہیں، گندم ہم خود پیدا کرتے ہیں. چینی کی قیمت دگنی ہو گئی. چلے وہ چینی معافی آئی، اس نے وزیر اعظم صاحب کو بیوقوف بنایا، انہوں نے باہر بھیجنے کی اجازت دے دی، ملک کے اندر مال نہیں تھا. لیکن اس بات کو بھی 2 سال ہو گئے. آپ نے کوئی کارروائی کی ہے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے؟ ہمیں بتایا گیا کہ ترین صاحب پہ کیس بن گیا. ہر روز کابینہ کہتی تھی، وزیر اعظم کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب جو افسر کر رہا تھا تفتیش وہ بھی نکال دیا گیا ہے. ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ترین صاحب کا نام ڈال کر. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو کیس بنائے گئے اس کے اندر چینی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج کے حقائق ہیں. بجلی جو ہے 200% بجلی مہنگی ہو گئی ہے 3 سال میں. 200%. آج 6 وزیر پانی اور بجلی کے لگ چکے ہیں. دو وزیر لگے ہوئے ہیں، ان کے مشیر لگے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں ان 3 سالوں میں 200% اضافہ ہوا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ جو وزیر کل یہاں چھلانگیں مارتے تھے آج وہ کہاں پر ہیں؟ وہ جواب دے پائے ہیں؟ نہ صرف اس میں اضافہ ہوا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آج اس شرح پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے. ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. یہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے. باقی لمبی کہانی ہے، ہر روز اس ملک کی سرکس میں ایک نئے کہانی کا اضافہ ہوتا ہے. بہرحال وہ ہوتا رہے گا. آپ کو کوئی سوال ہو تو؟ اچھا بھائی صاحب، مسلم لیگ نون الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بڑی مخالفت کر رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب الیکٹرانک کوئی ڈیوائس آ جائے گی تو اس سے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی، جو آپ کا ہمیشہ ایک گاندھی کا بھی رہا ہے؟ بالکل جی، بالکل بہتری کی طرف جائیں گی. پچھلے الیکشن کی بہتری آپ کے سامنے ہے کہ ووٹنگ کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ الیکٹرانک ذرائع میں ڈالا گیا تھا جس کو آر ٹی ایس کہتے تھے، اور الیکشن وہیں سے چوری ہوا. تو پچھلی دفعہ آر ٹی ایس تھا، اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کام ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانا حکومت اور پارلیمان کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے آئین. ملک کو آئین کے مطابق چلائے، کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں، کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن میں دھاندلی چھوڑ دیں، یہ لسٹیں بنانا چھوڑ دیں، امیدواروں کو توڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کے خلاف پرچے بنانا چھوڑ دیں جھوٹے. تو یہ انتخابی جو پروسیس ہے یہ ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے، یہ الیکشن کے دن نہیں ہوتا. جو کچھ آپ ایک الیکشن اور دوسرے الیکشن کے درمیان کرتے ہیں وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ بات جب سمجھ آ جائے گی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے، مزید ابہام پیدا کرے گا. جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکتا ہو، یہ 249 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، وہ الیکٹرانک نظام بھی نہیں چلا سکتا. پہلے آپ کاغذی نظام کو پرفیکٹ کریں، اس کے بعد الیکٹرانک نظام پہ آئیں. اور وہ الیکٹرانک نظام بنانا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، حکومت کے سرکس کے کھلاڑیوں کا اختیار نہیں ہے. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح کراچی کا الیکشن ہوا،
آپ کے قائد تو ہمیشہ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کراچی کے بیلٹ پیپر ہیں فوج کی نگرانی میں دیے. کیا یہ سمجھا جائے کہ جس طرح پی ٹی ایم بنی تھی، شہباز شریف صاحب اندر گئے، پی ٹی ایم ٹوٹی، وہ باہر آ گئے، آپ کے بھی معاملات طے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ؟ یہ لمبی کہانی آپ نے جوڑی ہے. پاکستان فوج ہے، ان سے صرف درخواست یہ کی ہے، فوج کا لفظ جو مفتہ صاحب نے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا، رینجرز کا لفظ لکھنا چاہیے تھا. بہرحال اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر پولیس فریق بن چکی ہے اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر داخل ہو کر وہ ووٹوں میں رد و بدل کریں گے. تو صرف یہ گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اس علاقے کی نگرانی کریں جو ان کا فرض ہے. اس میں کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن کا معاملہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب فوج یا کوئی اس اور اہلکار مسلح جو ہوتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتے ہیں، وہاں سے معاملہ ہوتا ہے، یا الیکٹرانک نگرانی کی نگرانی کرتے ہیں. یہ معاملہ فوج کا نہیں ہے، یہ معاملہ ملک کے نظام کا ہے اور ملک کے آئین کا ہے. تو جو شہباز شریف کے متعلق سوال کیا، پی ٹی ایم بنی وہ چلے گئے جیل میں، پی ڈی ایم ٹوٹی وہ جیل سے باہر آ گئے، تو کیا کیونکہ انہوں نے بھی کوئی لفشائی نہیں کی کراچی الیکشن کی؟ نہ شہباز صاحب نے پی ڈی ایم بنائی ہے، نہ انہوں نے اس کو توڑا ہے. پی ڈی ایم قائم ہے، ایک تحریک ہے، ایک بیانیہ ہے، اور وہ وہی ہے جو الیکشن بھی حل کرے گا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. سر آپ نے کہا سول سرونٹس کے حوالے سے کہ ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی، چیف سیکرٹری پنجاب کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے بھی دینا ہے، تھریٹننگ سے لیں گے. اس لیے کیا اس میں آپ کی پارٹی بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن کر رہی ہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں جو حکومت کے اہلکار جا کے بےزتی کرتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ جب کوئی سول سرونٹ جو ہے وہ قانون کو توڑے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو وارننگ دینا ہمارا حق ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.